خطے بالخصوص خیبر پختونخوا کو نئی جنگ میں دھکیلنے اور دہشت گردی کی واپسی کی غلط پالیسی کی نشاندہی کی تو پروپیگنڈا قرار دے دیا گیا. عوامی طاقت سے دہشت گردوں کو واپس دھکیلا تو فیصلہ سازوں کو اس میں اپنی شکست محسوس ہوئی اور غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. مالا کنڈ میں 3 دفعہ اس کوشش کو ناکام بنایا تو جنوبی اضلاع اور سابقہ فاٹا کی جانب سے کھیل کا آغاز ہوا اور ہمارے سروں کی قیمت لگا دی گئی. مگر اس سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہر بات، ہر خدشہ اور ہر دعویٰ سچ ثابت ہوا. کاٹلنگ میں ڈرون حملہ ہوا، معصوم عوام شہید ہوئے تو فیصلہ سازوں نے پبلک انٹرسٹ میں ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کا بیانیہ چلوایا. ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ کوئی دہشت گرد نہیں، سوات کی گجر برادری سے تعلق رکھنے والے معصوم لوگ تھے. لیکن ریاست پر قابض مافیا اور ان کا سہولت کار میڈیا ان کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلا رہا. اسی طرح ڈرون حملوں میں اضافہ ہوتا گیا. اپنے ہی شہریوں پر ان کی اپنی ہی فوج پبلک انٹرسٹ میں ڈرون حملے کرتی رہی. گھر، کھیل کے میدان، بزرگ، بچے سب پبلک انٹرسٹ میں بلا تفریق قتل کیے گئے. اور ہر دفعہ نیا بیانیہ، نیا جھوٹ. کبھی کہیں بچے اور عوام نہیں، دہشت گرد مارے گئے. کبھی کہیں کہ ڈرون طالبان نے کیا. تو یہ بھی کس کی نااہلی ہے؟ یہاں تک کہ امن تحریک کے ساتھیوں نے پیغامات بھیجے کہ ہمارے اوپر نہ صرف زمین تنگ کر دی گئی ہے بلکہ فضا میں ڈرون بھی پیچھا کرتے ہیں. اگر ڈرون گرانا شروع کریں گے تو کہا جائے گا کہ ریاست سے ٹکر لے لی، دہشت گرد ہیں. اگر خاموش رہتے ہیں تو ایک ایک کر کے امن کے لیے اٹھنے والی ہر آواز خاموش کر دی جائے گی. اور اب نیا تماشا شروع ہونے لگا ہے. 18ویں ترمیم پاس ہو چکی، فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے، لیکن چونکہ بڑی گیم کا حصہ بننے کی خواہش اور آفر ہے، اسی لیے صوبائی حکومت اور منتخب نمائندوں کو بائی پاس کر کے پرانے مقامی نظام کا نام دے کر پبلک انٹرسٹ میں نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. مقصد نئی جنگ یا آپریشن کی آڑ میں معدنیات پر قبضہ اور بین الاقوامی مفادات ہیں. وگرنہ پبلک انٹرسٹ کی فکر ہوتی تو بارڈر سیکیورٹی کی ذمہ داری سر انجام دیتے. اس کے لیے تو صحیح غلط کی کوئی توجہ نہیں درکار تھی، وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. پھر کیسے آتے ہیں دہشت گرد؟ کیوں ہوتی ہے دہشت گردی؟ پبلک انٹرسٹ کی پرواہ ہے تو ڈرون اڑا کر اپنے ہی لوگوں کو مارنا بند کریں. پبلک انٹرسٹ سے کوئی سروکار ہے تو فاٹا مرجر کے بعد طے شدہ NFC شیئرز ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ وہ دیجئے. ہمارے لوگوں کی فکر ہے تو ہمارے وسائل کو ہمارے لیے مسائل کا سبب نہ بنائیں. اگر اتنی ہی فکر ہے تو کرفیو لگا کر اسکول، اسپتال، کاروبار بند کرنے کے بجائے غیر قانونی کان کنی بند کر دیں. لیکن نہیں، آپ کی نظر میں پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ پہلے دہشت گردی کی واپسی کو پروپیگنڈا قرار دے دیا، پھر امن کی آوازوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا، پھر ڈرون حملوں کے ذریعے خوف پھیلایا، پھر کرفیو، پھر آپریشن کی خواہش کا اظہار، اور اب جرگا سسٹم بحال کرنے جیسے نام دے کر نئی چالیں چلنی ہے. ہاں، یہ علاقے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ سے تجربہ گا رہے ہیں، لیکن اب نہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپریشن کا اعلان کر کے ایک دفعہ پھر ہمیں گھروں سے نکال دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ 2008 نہیں ہے. قوم دیکھ رہی ہے جب ریاست کسی اور محاذ پر مصروف ہو جاتی ہے تو کیسے سابقہ فاٹا میں بھی امن آ جاتا ہے. سو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ڈالری جنگ شروع کر کے دنیا کو ہمارے جنازے دکھا کر ڈرون میں معصوم لوگوں کو شہید کر کے ڈالر کما لیں گے اور ان سب کی آڑ میں ہمارے علاقوں کے ذخائر پر قبضہ کر لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اب پبلک اپنا انٹرسٹ آپ کے بیانیوں سے نہیں جانچتی. باجوڑ سے وزیرستان تک جو خون ریزی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اپنی طاقت کو طول دینے، بڑی طاقتوں کی لڑائی میں ریلیونٹ رہنے اور ہمارے وسائل کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان ڈراموں کو بند کرنا ہوگا. گزشتہ 3 سالوں میں کل اور آج جس انداز سے لوگ نکلے ہیں، آپ کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ میں بہتر ہوگا. میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس نئے کھیل سے باخبر رہیں اور اسی طرح متحد رہیں. 11 تاریخ سے وزیرستان میں دھرنا شروع ہوگا. دیگر مارچز کے علاوہ اس میں بھی اپنی شرکت یقینی بنائیں. یہ پورا کھیل جس طرح انفولڈ ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے امن نمائندوں کو پہلے سے بتائی ہوئی ہے. ان سب کی زندگی کو خطرات ہیں، لیکن ایسے متحد رہیں گے تو اپنا امن حاصل کر کے ان کے مذموم مقاصد کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے.